جہاں عقائد میں اتنا گھپلا ہو وہاں یہ وضاحت ازبز ضروری ہے۔ غالب کو اس کی گلیوں میں میری لاش کو کھینچو پھرو کے میں والی خواہش کے برعکس اس کے سنی عقیدت مند سنی طریقے سے گاڑ آئے، جبکہ اس غریب کا مسلک امامیہ تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میری وصیت ٹھیک اس دن کھولی جائے جس دن مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب کے غیر مطبوعہ حصے بینک کے سیف ڈپازٹ لاکر سے نکالے جائیں۔ اس پر ایک دلجلے نے کہا کہ وصیت میں ملا عاصی نے مولانا آزاد کے بارے میں اپنی بے نقد رائے لکھ دی ہوگی، جس کا اظہار وہ خوف فساد خلق سے اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ مگر سوچئے تو صحیح، آخر انہوں نے کون سی توپ چلائی ہوگی؟ بدترین سے بدترین گمان یہی ہو سکتا ہے کہ سچ بولا ہوگا۔ لیکن صاحب وہ کلمہ حق کس کام کا جس کے اعلان کی جیتے جی جرت نہ ہوئی؟ ہر لمحے کی اپنی سچائی اور اپنی سلیب ہوتی ہے، اس سچائی کا اعلان اور ابلاغ بھی اسی لمحے پر واجب ہوتا ہے۔ سو جو آدمی چپ رہا، اس نے اس لمحے سے اور اپنے آپ سے کیسی دغا کی؟ تمام عمر دروغ مصلحت آمیز کے ساتھ ہنسی خوشی گزارا کرنے کے بعد قبر میں پہنچ کر کفن پھاڑ کر سچ بولنے اور منہ چڑانے کی کوشش کرنا مردوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی زیب نہیں دیتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بکس میں اس پنجابی لڑکی کے خطوط اور فوٹو رکھے ہیں جسے وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ واللہ عالم، میں تو اس زمانے میں کراچی آ چکا تھا۔ سب اس کی ٹوم میں ہے، لیکن بکسے میں پیتل کا سیر بھر کا تالا پڑا ہے جس کی چابی وہ کمر بند میں باندھے پھرتے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ لڑکی نے بلیڈ سے کلائی کی رگ کاٹ کر آتما ہتیا کر لی تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ اس لڑکی کو ایک دوسرا ٹیوٹر بھی پڑھاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ تک ارتھی سے جیتا جیتا خون ٹپکتا گیا۔ اسی رات اس کا باپ نیند کی 30-40 گولیاں کھا کر ایسا سویا کہ پھر صبح ارتھی ہی اٹھی۔ لیکن دیکھا جائے تو نہ لڑکی مری نہ اس کا باپ، موت تو اس بیوہ اور ان 6 بچوں کی ہوئی جو پیچھے رہ گئے۔ اس کے 3-4 دن بعد گلی کے نکڑ پر کسی نے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، آنتیں کٹ کر باہر نکل پڑی۔ 4 مہینے گمنامی کی موت اور بدنامی کی زندگی کی کشمکش میں ہسپتال پڑے رہے۔ ڈسچارج ہوئے تو جوگ لے لیا، مگر صاحب جوگی تو وہ جنم جنم کے تھے۔ مثل مشہور ہے، جوگی کا لڑکا کھیلے گا تو سانپ سے۔ سو یہ ناگن نہ بھی ہوتی تو وہ کسی اور گزندے سے خود کو ڈسوا لیتے۔ جب کشتی غرقابی ہی ٹھہری تو خود خواجہ خضر ہی پیندے میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ انعام اللہ برملائی کہنے لگے کہ بکسے میں ملا عاصی کے ٹوٹے ہوئے 4 دانت محفوظ ہیں، جو وہ اپنے عقیدت مندوں اور آئندہ نسلوں کے لیے بطور تبرک چھوڑ کے مرنا چاہتے ہیں۔ آخر مہاتما بدھ کے بھی تو 100 سے زیادہ دانت مختلف مقامات پر زیارت کے لیے بھاری حفاظتی پہرے میں رکھے گئے ہیں۔ کمرے میں صرف ایک چیز واقعی نہیں دیکھی، رسالہ عرفان کا تازہ شمارہ۔ صاحب وزاداری اس رسالے پر ختم ہے۔ نصف صدی پہلے اور آج کے عرفان میں ذرا جو فرق ہو، وہی ترتیب، وہی چھپائی اور گیٹ اپ، اور موضوعات اور مسائل بھی وہی جو سر سید اور شبلی کے زمانے میں تھے۔ کاش یہ شمارہ 70-80 سال پہلے چھپا ہوتا تو بالکل اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہوتا۔ مولانا شبلی اور ڈپٹی نذیر احمد اسے دیکھ دیکھ کر کیسے خوش ہوتے۔ کمرے میں سانبھر کا سر ابھی تک وہیں ٹنگا ہے۔ اس بیت الحزن میں صرف یہی ایک لائف لائک دکھائی دیتا ہے، لگتا ہے ابھی دیوار سے چھلانگ لگا کر جنگل کی راہ لے گا۔ اس کے نیچے ان کے دادا کی تصویر ہے۔ اس زمانے میں سبھی داداؤں کا حلیہ ایک سا ہوتا تھا، بھرواں داڑھی، پگڑ باندھے اور پھولدار اچکن پہنے، ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑے کھڑے ہیں۔ سانبھر 70-80 سال پرانا ہوگا، ان کے دادا نے نیپال کی ترائی میں گرایا تھا۔ رفاہ عامہ کے لیے ایک سینگ آدھا کاٹ کے رکھ لیا ہے، گھس کر لگانے سے درد گردہ میں آرام آ جاتا ہے۔ لوگ دور دور سے مانگ کر لے جاتے ہیں۔ ایک بے ایمان مریض نے 1 انچ کاٹ کر لوٹایا، اس کے دونوں گردوں میں درد رہتا تھا۔ وہ اس کے لیپ کی تعریفیں کرنے لگے تو میں نے کہا، ملا گردہ تو بہت اندر ہوتا ہے۔ بولے ہاں، تمہارے والد نے بھی پاکستان جانے سے پہلے 3-4 دفعہ لیپ لگایا تھا۔ ایک سینگ کاٹ کر اپنے ہمراہ لے جانا چاہتے تھے، میں نے منع کر دیا کہ قبلہ 12 سینگوں کے رمنے میں اس گھسے گھسائے سینگ سے کام نہیں چلے گا۔ پھر انہوں نے ایک یادگار فوٹو دکھایا جس میں میاں تجمل نٹراج کا سا فاتحانہ پوز بنائے نیل گائے کے سر پر اپنا پیر اور بندوق کا کندہ رکھے مسکرا رہے ہیں، اور میں گلے میں چھاگل، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک مرغابی اور اپنا منہ لٹکائے کھڑا ہوں۔ نیل گائے کا شکار انڈیا میں ایک مدت تک ممنوع رہا، لیکن جب وہ فصلیں کی فصلیں صاف کرنے لگے تو نیل گائے کو گھوڑا کہہ کر مارنے کی اجازت مل گئی، جیسے انگلینڈ میں کالوں اور سانولوں کو بلیک نہیں ایتھنک کہہ کر ٹھکانے لگاتے ہیں۔ یہ فوٹو چودھری گلزار محمد فوٹوگرافر نے منٹ کیمرے سے کھینچا تھا۔ فوٹو کھنچوانے کے لیے اتنی دیر سانس رکنا پڑتا تھا کہ صورت کچھ سے کچھ ہو جاتی تھی، چنانچہ صرف مردہ نیل گائے کا فوٹو اصل کے مطابق تھا۔ گلزار محمد شکار میں ساتھ لگ لیتا تھا۔ مجھے شکار سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، بس میاں تجمل ہمہ وقت اپنی اردلی میں رکھتے تھے۔
خدا نخواستہ دوزخ میں بھیجے گئے تو مجھے یقین ہے تنہا ہرگز نہیں جائیں گے، پیشوائی کے لیے پہلے مجھے روانہ کر دیں گے۔ شہر سے 7-8 میل پر شکار ہی شکار تھا۔ عموماً تانگے میں جاتے تھے۔ گھوڑا اپنی ہی ہم وزن، ہم شکل اور ہم رنگ نیل گائے کو ڈھو کر لاتا تھا۔ شکار کے تمام فرائض اور انتظام اس ناچیز کے ذمے تھے سوائے بندوق چلانے کے۔ مثلاً نہ صرف ٹھسا ٹھس بھرا ہوا ٹفن کیریئر اٹھائے پھرنا، بلکہ اپنے گھر سے صبح 4 بجے تازہ ترتراتے پراٹھے اور کباب بنوا کر اس میں ٹھسا ٹھس بھر کر لانا اور سب کو ٹھسانا۔ دسمبر کے کڑکڑاتے جاڑے میں تالاب میں اتر کر چھرا کھائی ہوئی مرغابی کا تعاقب کرنا۔ ہرن پر نشانہ خطا ہو جائے، جو اکثر و بیشتر ہوتا تھا، تو میاں تجمل کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلانا کہ گولی برابر لگی ہے، ہرن لنگڑاتا ہوا گیا ہے۔ تیتر ذبح ہونے سے پہلے دم توڑ دے تو اس کے گلے پر کسی حلال شدہ تیتر کا خون لگانا بھی میرے ہی گناہ منصبی میں شامل تھا، اس لیے کہ شکار اگر چھری پھرنے سے پہلے مردار ہو جائے تو وہ مجھے ہفتوں برا بھلا کہتے تھے۔ چنانچہ چھرا یا گولی لگنے کے بعد میں جانور کی درازی عمر کی دعا مانگتا تھا تاکہ اسے زندہ حالت میں ذبح کر سکوں۔ مردار تیتر اور مرغابیاں وہ سر آرتھر کے بنگلے پر بھجوا دیتے تھے۔ بھجوا کیا دیتے تھے، مجھے ہی سائیکل پر لاد کر لے جانا پڑتا تھا۔ پیچھے کیریئر پر وہ خود شکار کو گود میں لے کر بیٹھتے تاکہ سائیکل پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ان کا وزن نہارمو 230 پونڈ تھا، اس کے باوجود میں سائیکل بہت تیز چلاتا تھا، ورنہ شکار کی بو پر لپکتے کتے فوراً آ لیتے۔ میاں تجمل کہتے تھے کہ بندوق میری، کارتوس میرے، چھری میری، سائیکل میری، حد تو یہ کہ سائیکل میں ہوا بھی میں نے ہی بھری۔ اب اگر اسے چلاؤں بھی میں ہی تو آپ کیا کریں گے؟ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ بس کیا عرض کروں اس یاری میں کیسی کیسی خواری ہوئی ہے۔ یہ تو کیسے کہوں کہ میاں تجمل نے ساری عمر میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی ہے۔ ارے صاحب، کندھا خالی ہی کہاں تھا کہ بندوق رکھتے، کندھے پر تو وہ خود بندوق سمیت سوار رہتے تھے۔ بخدا ساری عمر ان کے غمزے ہی نہیں، خود انہیں بھی اٹھایا ہے۔ میاں تجمل کے والد تانگا اور موٹر رکھنے کو تکبر اور کاہلی کی علامت سمجھتے تھے، البتہ سائیکل اور اونٹ کی سواری پر اعتراض نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان کا شمار آلات نفس کشی میں کرتے تھے۔ ایک بار کہنے لگے کہ میں 25 سال کا ہو گیا تھا، اس وقت تک میں نے ہجڑوں کے ناچ کے سوا کوئی اور ناچ نہیں دیکھا تھا، وہ بھی تجمل کی پیدائش پر۔ 26ویں سال لائل پور میں ایک شادی میں چوری چھپے مجرا دیکھ لیا تو بڑے میاں صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، آگ کرنے کی دھمکی تک دے دی، حالانکہ ورثے میں سوائے قرضوں کے کچھ ملنے والا نہیں تھا۔ کہنے لگے لونڈا بدچلن ہو گیا، چنیوٹ برادری میں پہلا باپ ہوں جس کی ناک بیٹے کے ہاتھ کٹ رہی ہے۔ بطور سزا اور سرزنش مجھے ادھار کپاس خریدنے چنیوٹ سے جھنگ ایک مستی پر آئے ہوئے اونٹ پر بھیج دیا، جو چلتا کم اور بلبلاتا زیادہ تھا۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں جھنگ کے درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے تو اونٹ ایک دم بدک گیا۔ اسے ایک اونٹنی نظر آ گئی تھی، اس کے تعاقب میں جھنگ پار کر کے مجھے اپنے کوہان پر ہاتھ بھر اچھالتا 5 میل آگے نکل گیا۔ مجھے تو 1 میل بعد ہی اونٹنی نظر آنی بند ہو گئی کیونکہ میں اونٹ نہیں تھا، لیکن وہ مادہ کی بو پہ لپکا جا رہا تھا اور میں ایک مست بھوچال پر سوار تھا۔ بالآخر اونٹ انتہائی جوش کے عالم میں ایک دلدل میں گھس گیا اور تیزی سے دھسنے لگا۔ میں نہ اوپر بیٹھا رہ سکتا تھا نہ نیچے کود سکتا تھا۔ گاؤں والے رسی نسینی اور قبر کھودنے والے کو ساتھ لے کر آئے تو جان بچی۔ اونٹ کا کجاوا گز بھر چوڑا تھا۔ 1 ہفتے تک میری دکھتی ہوئی ٹانگیں غلیل کی طرح چری کی چری رہ گئیں۔ اس طرح چلنے لگا جیسے خطرناک خونی قیدی ڈنڈا بیڑی پہن کر چلتے ہیں یا لڑکے ختنوں کے بعد چلتے ہیں۔ مہتر سے کہہ کر قدمچے 1 گز کے فاصلے پر رکھوانے پڑے۔ اونٹ کی مستی کی سزا بھی مجھے کو ملی، لیکن والد صاحب کا خیال تھا کہ بیٹے کی چال دیکھ کر اونٹ نے بھی عبرت پکڑی ہوگی۔ میں نے پوچھا، ملا کیا اب بھی شکار پر جاتے ہو؟ کہنے لگے اب نہ فرصت، نہ شوق، نہ گوارا، میں تو اب مرغابی کے پروں کا تکیہ تک استعمال نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے الگنی سے ایک لیر بنیان اتار کر سونگا، پھر اس سے لکڑی کے ایک فریم کو کچھ دیر رگڑا تو نیچے سے ایک شیشہ اور شیشے کے نیچے سے ایک فوٹو برآمد ہوا۔ یہ فوٹو گلزار محمد نے جنگل میں شکار کے دوران کھینچا تھا۔ اس میں یہ عاجز اور ایک چمار کالے ہرن کو ڈنڈا ڈولی کر کے تانگے تک لے جا رہے ہیں۔ تصویر میں وہ چیل کوے نظر نہیں آ رہے جو ہم تینوں کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ کیا بتاؤں صاحب، ہمارے یار نے ہم سے کیا کیا بگاڑ لی ہے۔ بڑا خوبصورت اور کڑیل ہرن تھا وہ، اس کی بڑی بڑی آنکھیں بہت اداس تھیں۔ مجھے یاد ہے اسے ذبح کرتے وقت میں نے منہ پھیر لیا تھا۔ اچھے شکاری عام طور پر کالا ہرن نہیں مارتے، ساری ڈار بے آسرا ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی، کالا مت ماریو 70 ہوئیں گے رانڈ۔ اس زمانے میں رئیسوں کے فرش پر شیر کی اور مڈل کلاس گھرانوں میں ہرن کی کھال بچھی ہوتی تھی۔
ان کے کمرے میں بھی دری پر ابھی تک نثار احمد خان کی ماری ہوئی ہرنی کی کھال بچھی ہے۔ کارتوس جہاں لگا تھا اس کا سوراخ کھال پر جوں کا تو موجود ہے۔ اس کے پیٹ سے پورے دنوں کا بچہ نکلا، کسی نے گوشت نہیں چکھا، خود نثار احمد 2 راتیں نہیں سوئے۔ اتنا اثر تو ان کے قلب پر اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب تیتر کے شکار میں ان کے خیر کے چھروں سے جھاڑی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک کسان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ ہرنی والے واقعے کے کوئی 3 مہینے کے بعد ان کا اکلوتا جوان بیٹا جو BA میں پڑھ رہا تھا، ایک زخمی مرغابی کو پکڑنے کی کوشش میں تالاب میں ڈوب کے مر گیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ گربھوتی کا شڑاپ لگ گیا۔ جنازہ دالان میں لا کے رکھا تو زنانے میں کوہرام مچ گیا۔ نثار احمد خان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیوی صبر صبر، اونچی آواز سے رونے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر کھڑکی کے جنگلے سے سر ٹکرا ٹکرا کے لہو لہان کر لیا۔ میت لحد میں اتارنے کے بعد جب لوگ قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے تو باپ دونوں ہاتھوں سے اپنے سفید سر پر مٹھی بھر بھر کے خاک ڈال رہا تھا۔ مشکل سے 6 مہینے گزرے ہوں گے کہ بیوی کو صبر کی تلقین کرنے والا خود کفن اوڑھ کے خاک میں جا سویا۔ وصیت کے مطابق قبر بیٹے کے پہلو میں بنائی گئی، ان کی پائنتی بیوی کی قبر بنی۔ فاتحہ پڑھنے گیا تو بڑی مشکل سے قبر ملی۔ شہر تو پھر بھی پہچانا جاتا ہے، قبرستان تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ قبرستان بھی کیا جائے عبرت ہے، کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہر قبر کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ جس دن اس میں میت اتری ہوگی کیسا کوہرام مچا ہوگا، رونے والے کیسے بلک بلک کر روئے ہوں گے، پھر خود یہی رونے والے دوسروں کو رلا کر یہیں باری باری پیوندے خاک ہو گئے ہوں گے۔ صاحب جب یہی سب کچھ ہونا ہے تو پھر کیسا سوگ، کس کا ماتم اور کاہے کا رونا۔ ماسٹر فاخر حسین کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھی، کچھ نہ پوچھئے دل کو کیسی کیسی باتیں یاد آ کر رہ گئیں۔ لوہے مزار پر وہی شعر کندہ ہے جو وہ اکثر پڑھتے تھے، باد وفات تربت ما در زمیں مجو، در سینہ ہائے مردہ میں عارف مزار ماست، یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کو روئے زمین پر تلاش نہ کرنا، ہمارا مزار تو عارفوں کے سینوں میں ہے۔ شعر پڑھتے وقت ماسٹر صاحب انگشت شہادت سے اپنی طرف اشارہ کرتے اور مزار ماں است کہتے وقت ہم نالائقوں کے سینوں کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنی قبر کی نشاندہی کرتے۔ دیکھیے یادوں کی بھول بھلیوں میں کہاں جا نکلا۔ بات گولی کے اس نشان سے نکلی تھی جو ہرن کی کھال پر اب تک جوں کا توں موجود ہے۔ اس پر ایک دفعہ میں نے لاپرواہی سے ہولڈر جھٹک دیا تھا، روشنائی کے وہ چھینٹے بھی ابھی تک موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آسی اس کھال پر پاؤں نہیں رکھتے، سارے کمرے میں غالباً یہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ آپ نے ایک بار کسی بزنس ایگزیکٹو کا ذکر کیا تھا جن کی کوٹھی کے اٹالین ماربل فلور پر ہر سائز کے نایاب ایرانی قالین بچھے ہیں۔ کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا ہو تو وہ ان پر قدم نہیں رکھتے، ان سے بچ بچ کر ننگی راہداریوں پر اس طرح قدم رکھتے زگ زیگ جاتے ہیں جیسے سانپ اور سیڑھی کی گوٹ ہوں۔ اسی قسم کے ایک بزنس مین کو میں بھی جانتا ہوں۔ ان کے گھر میں قالینوں کے لیے جگہ نہ بچی تو فرش کی بجائے دیواروں پر لٹکا دیے، قالین ہٹا ہٹا کر دکھاتے رہے کہ اس کے نیچے نہایت قیمتی ماربل ہے۔ وہ منحوس بندوق نثار احمد خان نے ملا آسی کو بخش دی کہ یہ ان کے بیٹے کے جگری دوست تھے۔ بعد میں ہنگاموں میں پولیس نے سارے محلے کے ہتھیار تھانے میں جمع کیے تو یہ بندوق بھی مال خانے پہنچ گئی۔ پھر اس کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوئی، فقط رسید ہاتھ میں رہ گئی۔ پیروی تو بہت کی، ایک وکیل بھی کیا، مگر تھانے دار نے کہلا بھیجا کہ DIG کو پسند آ گئی ہے، زیادہ غوغا کرو گے تو بندوق تو مل جائے گی مگر پولیس تمہارے گھر سے شراب کشید کرنے کی بھٹی برآمد کر لے گی۔ تمہارے ساتھ کے تو کبھی کے پاکستان جا چکے، تمہارا مکان مطلوقہ املاک بھی قرار دیا جا سکتا ہے، سوچ لو۔ چنانچہ انہوں نے سوچا اور چپ ہو رہے۔ اللہ اللہ، ایک زمانہ تھا کوتوالے شہر ان کے باوا سے ملنے تیسرے چوتھے آتا تھا۔ پرڈی کی بڑی نایاب بندوق تھی، آج کل تو قیمت لاکھوں میں ہوگی، مگر صاحب لاکھوں کی مالیت کی بندوق سے آدم خور شیر یا مردم آزار بادشاہ سے کچھ کم مارنا اتنی قیمتی بندوق کی توہین ہے۔ پرانے دوست جب مدتوں بعد ملتے ہیں تو کبھی کبھی باتوں میں ایک تکلیف دہ وقفہ سکوت آ جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی وقفے میں ان کی مفلوق الحالی اور اسرت پر دل ہی دل میں ترس کھا رہا تھا کہ یکبارگی انہوں نے سکوت توڑا۔ کہنے لگے، تم واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ جس دن تمہارے ہارٹ اٹیک کی خبر آئی یہاں صفے ماتم بچھ گئی۔ تمہیں یہ راج روگ، یہ رئیسوں کی بیماری کیسے لگ گئی؟ سنا ہے میڈیکل سائنس کو ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسی خوردبین ضرور ایجاد ہوگی جو اس مرض کے جراثیم کرنسی نوٹوں میں تلاش کر لے گی۔ بندہ خدا، تم پاکستان کاہے کو چلے گئے؟ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھو وہاں تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا، میاں تجمل کو ہوا،
منیر احمد کا بائی پاس ہوا، ظہیر صدیقی کو پیس میکر لگا، منظور عالم کے دل میں سوراخ نکلا جو مجھے یقین ہے پاکستان جا کر ہی ہوا ہوگا، یہاں سے تو صحیح سالم گئے تھے۔ خالد علی اینجیوگرافی کے دوران میز پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انسپکٹر ملک غلام رسول لنگڑیار کو ہارٹ اٹیک ہوا، اپنے ماہر قادری کو ہوا، یوں کہو کس کو نہیں ہوا۔ بھائی میرے یہاں ذہنی سکون ہے، قناعت ہے، توکل ہے، یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ گویا سارا زور کس پر ہوا؟ اس پر کہ کانپور میں ہر شخص اپنی طبی موت مرتا ہے، ہارٹ اٹیک سے بے موت نہیں مرتا۔ ارے صاحب میرے ہارٹ اٹیک کو تو انہوں نے گویا کھونٹی بنا لیا جس پر جان پہچان کے گڑے مردے اکھاڑ اکھاڑ کر ٹانگتے چلے گئے۔ مجھے تو سب نام یاد بھی نہیں رہے۔ دوسرے ہارٹ اٹیک کے بعد میں نے دوسروں کی رائے سے اختلاف کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنی رائے کو غلط مان لیتا ہوں، سب خوش رہتے ہیں۔ چنانچہ چپکا بیٹھا رہا اور وہ ان خوش نصیب مرحومین کے نام گنواتے رہے جو ہارٹ اٹیک میں نہیں مرے، کسی اور وجہ سے مرے۔ بولے اپنے مولوی محتشم ٹی بی میں مرے، حمید اللہ سینئر کلرک کا انتقال گلے کے کینسر میں ہوا، عابد حسین وکیل ہندو مسلم فساد میں شہید ہوئے، عبدالوہاب خان 25 دن ٹائیفائڈ میں مبتلا رہے اور باقاعدگی ہوش و حواس و حافظہ جاں بحق ہوئے۔ مرنے سے 2 منٹ پہلے اس حکیم کی جس کی دوا کارگر نہ ہوتی تھی اسے پورا نام لے کر گالی دی۔ منشی فیض محمد ہیضے میں ایک ہی دن میں چٹپٹ ہو گئے اور حافظ فخر الدین فالج میں گئے، مگر الحمدللہ ہارٹ اٹیک کسی کو نہیں ہوا۔ پاکستان میں میری جان پہچان کا کوئی متمول شخص ایسا نہیں جس کے دل کا بائی پاس نہ ہوا ہو۔ چندے یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب خوشحال گھرانوں میں ختنے اور بائی پاس ایک ساتھ ہوا کریں گے۔ پھر وہ نروان اور آوا گون پر لیکچر دینے لگے۔ بیچ لیکچر کے انہیں اچانک ایک مثال اور یاد آ گئی، اپنا کلام خود قطع کر کے اور بھگوان بدھ کو پیڑ کے نیچے اکیلا اونگتا چھوڑ کر کہنے لگے، حد تو یہ کہ خواجہ فہیم الدین تک کو ہارٹ فیل نہیں ہوا۔ بیوی کے مرنے کے بعد دونوں بیٹیاں ہی سب کچھ تھیں، انہی میں مگن تھے۔ ایک دن اچانک پیشاب بند ہو گیا، پروسٹیٹ بڑھ گیا تھا، ایمرجنسی میں آپریشن کرایا جو بگڑ گیا، پھر بھی 3-4 مہینے میں لوٹ پوٹ کے ٹھیک ہو گئے۔ لیکن بڑی بیٹی نے ناگہاں ایک ہندو وکیل سے اور چھوٹی نے ایک سکھ ٹھیکیدار سے شادی کر لی تو جانو کمر ٹوٹ گئی۔ پرانی چال اور پرانے خیال کے آدمی ہیں، اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کے پڑ گئے اور اس وقت تک پڑے رہے جب تک خود اس کرسچن نرس سے شادی نہ کر لی جس نے آپریشن کے دوران ان کا گوموت کیا تھا۔ وہ حرافہ تو گویا اشارے کی منتظر بیٹھی تھی، بس انہی کی طرف سے ہچر مچر تھی۔ باپ کے صحرے کے پھول کھلنے کی خبر سنی تو آگ شدہ بیٹیوں نے کہلا بھیجا کہ ہم ایسے باپ کا منہ دیکھیں تو بد جانور کا دیکھیں۔ وہ چیختے ہی رہ گئے کہ بدبختوں، میں نے کم سے کم یہ کام شرع کے مطابق تو کیا ہے۔ میاں اتنا سب ہوا مگر ہارٹ اٹیک ان کو بھی نہیں ہوا۔ تمہارے ہارٹ اٹیک کی خبر سنی تو دیر تک افسوس کرتے رہے کہ یہاں کیوں نہیں آ جاتے۔ صاحب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا کہ پروسٹیٹ بڑھ گیا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ کھانے پینے کے معاملے میں بڑے نفاست پسند تھے۔ لہسن کی چٹنی، 2 پیازا گوشت، سری پائے، کلیجی، گردے، کھری اور مغز سے انہیں بڑی کراہت آتی تھی۔ دسترخوان پر ایسی ڈش دیکھتے تو بھوکے اٹھ جاتے۔ اس وزٹ میں ایک جگہ میرے اعزاز میں دعوت ہوئی تو بھنا ہوا مغز بھی تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی کھایا۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کیسی بد پرہیزی؟ بولے جو سامنے آ گیا جو ہم پر اترا کھا لیا، ہم انکار کرنے والے منہ بنانے والے کون؟ بھکشو سے 7 برس بھیک منگوائی جاتی ہے تاکہ انا کا پھن کچل جائے، اسے اگر کوئی ایک وقت سے زیادہ کھانا دینا بھی چاہے تو وہ قبول نہیں کر سکتا، اور جو کچھ اس کے پیالے میں ڈال دیا جائے اسے بے چوں چراں کھانا اس پر فرض ہے۔ پالی کی قدیم روایتوں میں ہے کہ پنڈولے نامی بھکشو کے پیالے میں ایک کوڑی نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا، ڈالتے وقت اس کا کوڑ سے گلا ہوا انگوٹھا جھڑ کے پیالے میں گر گیا۔ پنڈولے کو دونوں کا سواد ایک سا لگا، یعنی کچھ نہیں۔ وہ تو یہ قصہ سنا کر سر جھکائے کھانا کھاتے رہے، مگر میرا یہ حال کہ مغز تو ایک طرف رہا، میز پر رکھا سارا کھانا زہر ہو گیا۔ صاحب اب ان کا ذہن بھی پنڈولے کا پیالہ ہو گیا ہے۔ لڑکی کی خودکشی والا واقعہ 1953 کا بتایا جاتا ہے۔ سنا ہے اس کے بعد ہی مستغنی الاحوال ہو گئے اور پڑھانے کا معاوضہ لینا ترک کر دیا۔ کسی نے کچھ کھلا دیا تو کھا لیا، ورنہ تکیہ پیٹ پہ رکھ، گھٹنے سکیڑ، دونوں ہاتھ جوڑ کر دائیں گال کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھگوان بدھ بھی داہنے پاؤں پر بایاں پاؤں اور سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر داہنی کروٹ سوتے تھے۔ اسے سنگشیا کہتے ہیں۔ بھوگ بلاسی یعنی اہل حویس اور عیاش بائیں کروٹ سوتے ہیں، اسے کام بھوگی شیا کہتے ہیں۔ یہ مجھے انہی سے معلوم ہوا کہ بد چلن آدمی فقط سونے کے آسن سے بھی پکڑا جا سکتا ہے۔
باہر کیف اب عالم یہ ہے کہ جو کسی نے پہنا دیا پہن لیا، جو مل گیا کھا لیا، جس سے ملا جیسا ملا جب ملا۔ جب تھک گئے وہیں رات ہو گئی، جہاں پڑ رہے وہیں رین بسیرا۔ 4 4 دن گھر نہیں آتے مگر کیا فرق پڑتا ہے، جیسے کنتھا گھر رہے ویسے رہے بدیس، یعنی نکما خاوند گھر رہے یا پردیس بات برابر ہے۔ خدا بھلا کرے ان کے چیلوں کا، وہی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ایسے محبتی اور خدمتی شاگرد نہیں دیکھے۔ ایک دن ہاتھ کا پیالہ سا بنا کر کہنے لگے، بس مٹھی بھر دانوں کے لیے بنجارا کیسا گھبرایا کیسا بلایا پھرتا ہے۔ ہر کس و ناقص پر اگر یہ کھل جائے کہ زندگی کرنا کتنا سہل ہے تو یہ سارا کارخانہ ٹھپ ہو جائے، یہ سارا پاکھنڈ پل بھر میں کھنڈت ہو جائے۔ ہر آدمی کا شیطان اس کے اپنے اندر ہوتا ہے اور خواہش اس شیطان کا دوسرا نام ہے۔ انسان اپنی خواہشوں کو جتنا بڑھاتا ہے اس کا من اتنا ہی کٹھور اور اس کی زندگی اتنی ہی کٹھن ہو جاتی ہے۔ ڈائناسور کا ڈیل جب اتنا بڑا ہو گیا اور کھانے کی خواہش اتنی شدید ہو گئی کہ زندہ رہنے کے لیے مسلسل 24 گھنٹے چڑھنا پڑتا تھا تو اس کی نسل ہی معدوم ہو گئی۔ کھانا صرف اتنی مقدار میں جائز ہے کہ جسم و جاں کا رشتہ برقرار رہے۔ یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ میں سمجھ گیا دھیان گیان کے غوطے میں چلے گئے ہیں۔ ذرا دیر بعد بس اتنی آنکھیں کھولیں کہ پلک سے پلک جدا ہو جائے، پھر ہاتھ کا چلو سا بنا کر کہنے لگے، ایک پیاس تو وہ ہوتی ہے جو گھونٹ دو گھونٹ پانی سے بجھ جاتی ہے، ایک تونس ہوتی ہے کہ جتنا پانی پیو بھڑکتی جاتی ہے۔ آدمی آدمی پر منحصر ہے، کسی کو کایا موہ کی، کسی کو زر زمین کی پیاس لگتی ہے، کسی کو علم و شہرت کی، کسی کو خدا کے بندوں پر خدائی کی، اور کسی کو عورت کی کہ بے تحاشا لگے چلی جاتی ہے۔ یہ پیاس دریاؤں بادلوں گلیشیروں کو نگل جاتی ہے، سیراب نہیں ہوتی۔ انسان کو دریا دریا سراب سراب لیے پھرتی ہے، بجھائے نہیں بجھتی۔ قرآن میں ہے کہ جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں۔ میرا ساتھی وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو پی لے۔ مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے اہل ایمان ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سو اس دریا کنارے ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس نے پانی پی لیا اس میں بدی کے مقابلے کی طاقت نہ رہی، بس جیت اس کی اور نجات اس کی جو بیچ دریا سے پیاسا لوٹ آئے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، بس اسی کارن ملا بھکشو کہلاتے ہیں۔ صوفیوں کسی باتیں کرتے کرتے یکایک سادھو کا برن لے لیتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا، اور کبھی یہ محسوس کرائیں گے کہ گوتم بدھ نے برگد تلے سمادھی چھوڑ کر احرام باندھ لیا ہے۔ میں نے چھیڑا کہ ملا بعض فقیہوں کے نزدیک مرتد کی سزا قتل ہے۔ مسکرا کر بولے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے پہلے ہی خودکشی کر لی ہو اسے سولی پر لٹکانے سے فائدہ۔ اپنے تمام خلوص و تپاک کے باوجود وہ مجھے کچھ بے تعلق سے نظر آئے، ایک طرح کا درویشانہ استغنا آ گیا ہے۔ ایک دن کہنے لگے، کوئی شے ہو، کوئی شخص ہو، اس سے ناتا جوڑنا ہی دکھ کا اصل سبب ہے۔ انسان جی کڑا کر کے ہر چیز سے ناتا توڑ لے تو دکھ اور سکھ کے نہ ختم ہونے والے چکر سے نکل جاتا ہے، پھر وہ شاد رہتا ہے اور نہ ناشاد۔ میری واپسی میں 2 ہی دن رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، ملا بس کرو یہ باتیں، اور یہاں بہت دن رہ لیے، جورو نہ جاتا کانپور سے ناتا، میرے ساتھ پاکستان چلو، سب یار دوست سارے سنگھی ساتھی وہیں ہیں۔ بولے، پرکھوں کے ہار ہڑوار تو یہی ہیں، تو تم کون سا ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے یا جمعرات کی جمعرات پھولوں کی چادر چڑھانے جاتے ہو جو چھوٹنے کا ملال ہو۔ اتنے میں ایک چت قبری بلی منہ میں اپنا بچہ دبائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر نعمت خانے میں بند کبوتر سہم کر کونے میں دبک گیا۔ بلی کے پیچھے پڑوسی کی بچی مینا کا پنجرا ہاتھ میں تھامے اور گڑیا دوسری بغل میں دبائے آئی۔ کہنے لگی، صبح سے ان دونوں نے کچھ نہیں کھایا، بولتے بھی نہیں، دوا دے دیجیے۔ انہوں نے بیمار مینا سے اسی کے لہجے میں بات کی تو مینا ان کے لہجے میں بولنے لگی۔ پھر بیمار گڑیا کی نبض دیکھی اور ایک ڈبے میں سے لیمن ڈراپ کی گولی نکال کر بچی کو دی۔ بچی نے گولی چوسی تو گڑیا کو بھی آرام آ گیا۔ وہ مسکرا دیے اور بحث کا سرا وہیں سے اٹھایا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ کہنے لگے، یہاں میں سب کے دکھ درد میں ساجی ہوں، وہاں میری ضرورت کس کو ہوگی؟ یہاں تو لوگ مجھ سے بھی غریب ہیں، وہاں مجھ سے غریب کون ہوگا؟ میں نے کہا، بندہ خدا ایک دفعہ چل کر تو دیکھو، دکھی وہاں بھی بستے ہیں، ہماری خاطر چلو، ایک ہفتے کے لیے ہی صحیح۔ بولے، کون پوچھے گا مجھے بھرے میلے میں؟
میں نے کہا یوں سمجھو جہاں سبھی تاج پہنے بیٹھے ہوں وہاں ننگے سر خاک بسر آدمی سب سے نمایاں ہوگا۔ زچ ہو کر بولے میں تو تمہیں کو دانہ ڈال رہا تھا اور تم کہتے ہو کہ ہماری چھتری پر آن بیٹھو۔ خیر چلا تو چلوں مگر خدا جانے ان کبوتروں کا کیا ہوگا۔ میں نے کہا اس کا انحصار خدا پر نہیں بلی کی نیت پر ہے۔ مگر سنو تم خدا کے قائل کب سے ہو گئے؟ بولے میں نے تو محاورتاً کہا تھا۔ وہ سامنے جامن کا پیڑ دیکھ رہے ہو میرے دادا نے لگایا تھا۔ جس سمے پو پھٹتی ہے اور کھڑکی سے صبح کا ستارہ نظر آنا بند ہوتا ہے اور جب دونوں وقت ملتے ہیں اور شام کا جھٹپٹا ہونے لگتا ہے تو اس پر بے شمار چڑیاں جی جان سے چہچہاتی ہیں۔ اس جامن کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں نے کہا اول تو اس بوڑھے جامن کو تمہاری نہیں گوبر کی کھاد کی ضرورت ہے۔ دوم مہاتما بدھ کو نروان جامن کے نیچے نہیں پیپل تلے ہوا تھا اور بالفرض محال تم پشو پکشی اور پیڑ کی سیوا کے بغیر زندہ نہیں بھی رہ سکتے تو کراچی کے لاغر گدھوں اور لاہور کی اپر مال کے جامنوں کی رکھوالی کر کے شوق پورا کر لینا۔ وہاں جامن پکنے سے پہلے ہی نسینیاں لگ جاتی ہیں۔ زندہ دلانے لاہور پرائے درختوں کے پھل کانپور والوں کی طرح دور سے پتھر مار مار کے نہیں توڑتے، رسان سے سیڑھی لگا کر یا درخت پر چڑھ کر توڑ توڑ کے خود بھی کھاتے ہیں اور رکھوالوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ کہنے لگے میں آؤں گا لاہور، ایک دن ضرور آؤں گا مگر کسی اور دن۔ تو ابھی میرے ساتھ چلنے میں کیا قباحت ہے؟ میں چلا گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ہوگا کیا، بڑے ہو جائیں گے۔ آخر کو تم مر گئے تب کیا ہوگا؟ تب کم سے کم یہ بچے تو زندہ رہیں گے۔ سینوں میں اجالا بھر رہا ہوں، مر گیا تو ان کے منہ سے بولوں گا اور ان کی اوتار آنکھوں سے دیکھوں گا۔ بشارت کی زبانی یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، اس سے آگے مجھ سے سنیے۔ 3 دسمبر 1985 کو طلوع آفتاب سے ذرا دیر پہلے جب جامن پر چڑیاں اس طرح چہچہا رہی تھیں کہ جانو جی جان سے گزر جائیں گی، ملا آسی عبد المنان کا حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ محلے کی مسجد کے پیش امام نے کہلا بھیجا کہ ملحد کی صلاۃ جنازہ جائز نہیں، جس کے وجود ہی کے آن جہانی قائل نہیں تھے، اس سے رحمت اور بخشش کی دعا کیا مانی۔ بڑی دیر تک جنازہ جامن کے نیچے پڑا رہا۔ بالآخر ان کے ایک عزیز شاگرد نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ تجہیز و تکفین سے پہلے ان کے بلیک باکس کا تالا معززین محلہ کی موجودگی میں کھولا گیا تو اس میں کاپی کے ایک صفحے پر پینسل سے لکھی تحریر ملی، جس پر نہ تاریخ تھی نہ دستخط۔ لکھا تھا پس مرگ میری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد نیلام کر کے کبوتروں کے لیے ایک ٹرسٹ بنا دیا جائے اور یہ احتیاط رکھی جائے کہ کوئی گوشت خور ٹرسٹی مقرر نہ ہو۔ یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے کانپور میں دفن نہ کیا جائے، لاہور میں ماں کے قدموں میں لٹایا جائے۔